کلپ نمبر 772۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 11 سے 13 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ ترجمہ، پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ فخرج على قومه من المحراب، پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ سے باہر نکلے جہاں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور لوگ محراب کے پیچھے انتظار میں تھے کہ آپ علیہ السلام ان کے لیے دروازہ کھولیں تو وہ داخل ہوں اور نماز پڑھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام باہر آئے تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا، کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور عادت کے مطابق فجر و عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے آپ نے جان لیا کہ آپ کی بیوی صاحبہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ ترجمہ، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے یحییٰ، کتاب توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو، اور ہم نے اسے بچپن میں حکمت عطا فرما دی تھی جبکہ آپ کی عمر شریف 3 سال کی تھی۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی قول ہے، اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور عقل و دانش کا کمال خوارق عادات یعنی انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ حاصل ہو تو اس حالت میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں۔ لہٰذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی توریت کا فہم اور دین میں سمجھ بھی مراد لی ہے۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ ترجمہ، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے نرم دلی دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی اور ان کے دل میں رقت و رحمت رکھی تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں پر مہربانی کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی دعوت دیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ یہاں پاکیزگی سے طاعت و اخلاص مراد ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاکیزگی سے مراد عمل صالح ہے۔ نمبر 3، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت گریہ وزاری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے رخسار مبارکہ پر آنسوؤں سے نشان بن گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرم دلی اور رحمت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نرم دلی اور رحمت ان الفاظ وحنانا من لدنا کے ساتھ بیان فرمائی، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی نرم دلی اور امت پر شفقت و رحمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی کمال درجے کی نرم دلی، امت کی بھلائی کی حرص اور مسلمانوں پر شفقت و رحمت عطا کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پاک کرنے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے انہیں پاکیزگی دی، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔